اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی، حمزہ کے اوپر زبر ہے، الف خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر جب کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ تو حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، آگے یائے ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ یائے لین ہوتا ہے۔ یائے لین کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں۔ تا کو لام سے ملائیں گے، لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ ذال کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے۔ ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، ذال نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے جب زیر آتی ہے تو وہ یائے مدہ ہوتا ہے۔ یائے مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ارأیت الذی، ارأیت الذی یکذب، یکذب، یا کے اوپر پیش ہے، جلدی پڑھیں گے۔ زبر زیر اور پیش والے حرف جلدی پڑھے جاتے ہیں۔ کاف باریک ہے، باریک پڑھیں گے، کاف کو ذال سے ملائیں گے، ذال کے اوپر تشدید ہے، مضبوطی سے ادا کریں گے۔ با کے اوپر پیش ہے، با کو جلدی پڑھیں گے، با کو دال سے ملائیں گے۔ دال کے اوپر تشدید ہے تو دال کو مضبوطی سے پڑھیں گے۔ آگے یائے ساکن ہے تو یائے ساکن سے پہلے زیر ہے تو یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے نیچے زیر ہے، آگے وقف کی علامت ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانا۔ جب ہم سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رکیں گے تو نون پر ہم جزم لگا دیں گے۔ جزم کہتے ہیں اس حرکت کو، اس کو سکون بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں۔ تو نون کو ہم ساکن کر دیں گے تو پڑھا جائے گا یکذب بالدین، یکذب بالدین، فذلک الذی، فا کو ہونٹوں سے ادا کریں گے۔ ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لام کو جلدی پڑھیں گے، کاف باریک ہے، کاف کو لام سے ملائیں گے اور لام کے اوپر تشدید ہے، مضبوطی سے پڑھیں گے۔ ذال کو یا سے ملائیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یا کے اوپر زبر جلدی پڑھیں گے، دال کو عین سے ملائیں گے، عین حروف ہلکی ہے، عین پر تشدید ہے، مضبوطی سے پڑھیں گے اور عین کو حلق سے نکالیں گے۔ عین کو پھر لام سے ملائیں گے، یا کے اوپر زبر جلدی پڑھیں گے۔ تا کے نیچے زیر ہے، آگے یائے ساکن ہے، یائے ساکن سے پہلے زیر تو یائے مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم کے اوپر زبر ہے، رکیں گے تو میم کو ساکن کر دیں گے تو پڑھا جائے گا یدع الیتیم، فذلک الذی یدع الیتیم، ولا یحض، واو کے اوپر زبر جلدی پڑھیں گے۔ لام کے اوپر زبر، آگے خالی الف ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یا کو جلدی پڑھیں گے۔ خا حروف ہلکی ہے، حلق سے نکالیں گے اور خا کو ضاد سے ملائیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف کو مستعلیہ حروف کہتے ہیں۔ مستعلیہ حروف قرآن پاک میں ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو ضاد کو ہم مضبوطی کے ساتھ بھی پڑھیں گے کیونکہ ضاد کے اوپر تشدید ہے اور ذرا رک کر پڑھیں گے۔ وَلَا يَحُضُّ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى، عَلَى، عین کو حلق سے نکالیں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو مستعلیہ حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے، عین کو حلق سے نکالیں گے، آگے خالی الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم کو لام سے ملائیں گے، میم کو سین سے ملائیں گے، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے تو ہلکی سی سیٹی کی آواز آتی ہے، کاف باریک ہے، یا سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے نیچے زیر ہے، آگے وقف کی علامت ہے، رکیں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے تو پڑھا جائے گا عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ،
فا کو ہونٹوں سے ادا کریں گے، واو کو یا سے ملائیں گے، یا سے پہلے زبر ہے تو یائے لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ لام کے اوپر تنوین ہے، آگے پھر لام ہے تو تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، ادغام کریں گے۔ ادغام کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، ادغام کریں گے اور غنہ نہیں ہوگا۔ فویل لل، میم کے اوپر پیش ہے، میم کو جلدی پڑھیں گے، صاد مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ لام کے اوپر تنوین ہے تو تنوین والا حرف مضبوطی سے پڑھا جائے گا۔ یا سے پہلے زیر ہے تو یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، رکیں گے، وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ فویل للمصلین الذین، یہاں آپ دیکھیں الف خالی ہے، آگے لام ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی الف خالی ہوتا ہے یہاں ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، الف کے اوپر کون سی حرکت لگائیں گے؟ اگر تو ہم پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے تو الذین پڑھا جائے گا، اگر ہم نہیں ملائیں گے، سانس کو توڑ کر پڑھیں گے تو یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ الف کے اوپر کون سی حرکت لگائیں۔ تو قرآن پاک میں جب بھی لام ہو اور اس سے پہلے الف خالی ہو تو ہم یہاں پر زبر لگائیں گے، تو پڑھا جائے گا الذین۔ حمزہ کو لام سے ملائیں گے تو لام کے اوپر تشدید ہے، مضبوطی سے پڑھیں گے، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، یا سے پہلے زیر ہے، یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، نا نہیں کریں گے بلکہ الذین، الذین۔ ہم، ہا کو حلق سے نکالیں گے، میم ساکن ہے تو یہاں پر ہم اظہار شفوی کریں گے، یعنی کہ میم کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے۔ ہم، عن صلاتہم، عن صلاتہم، عین کو حلق سے نکالا، نون ساکن ہے، آگے صاد آ رہا ہے، یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو چھپانے کو۔ صاد مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ لام کے اوپر زبر ہے، آگے خالی الف ہے تو الف سے پہلے زبر، الف مدہ، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا کو میم سے ملائیں گے، یہاں پر بھی جو رول آتا ہے وہ میم کی آواز کو کلیئر ادا کرنا ہے، یعنی کہ اظہار شفوی کرنا ہے۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، سا، سین کے اوپر زبر، آگے خالی الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا کو حلق سے نکالیں گے، واو سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، آگے وقف کی علامت ہے، رکیں گے تو نون کو ساکن کریں گے تو پڑھا جائے گا ساہون۔ یہاں بھی حمزۃ الوصل ہے تو لام سے پہلے ہم زبر لگائیں گے، الذین ہم، یہاں بھی اظہار شفوی کریں گے، یا کے اوپر پیش جلدی پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر مد ہے، آگے حمزہ آ رہا ہے، مد متصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، آگے وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے۔ الذین هم یراؤون، واو کو جلدی پڑھیں گے، یا کو میم سے ملائیں گے، نون کو جلدی پڑھیں گے، عین حلق سے نکال لیں گے، واو سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون کو لام سے ملائیں گے، میم کے اوپر زبر ہے، آگے خالی الف ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین کو حلق سے نکالیں گے، واو سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر ہے، آگے وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدع الیتیم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون،
الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔